اور اس وقت کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے، بلوچستان کے کلات ضلع میں ایک آتمگھاتی حملہ ہوا ہے۔ پاکستانی سینا کے قافلے پر یہ آتمگھاتی حملہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے بلوچستان سے بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ بلوچستان کے کلات میں BLA نے بڑا حملہ کیا، 17 پاکستانی سینکوں کی موت ہوئی ہے اس حملے میں۔ تو پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرینڈ ایمرج کر رہا ہے کہ اب بلوچ جو ہیں فیمیل سوئسائڈ بامبرز جو ہیں، کیونکہ یہ ایک بامبر ہے جس نے سیکیورٹی فورسز کے کانوائے کے اوپر حملہ کیا، اور اس کی وجہ سے کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنی ڈیڈ باڈیز ہیں، we still don't know. We are not paying enough attention to this serious issue of terrorism جو کہ آپ کو افغانستان سے آ رہی ہے۔ ٹھیک، یعنی بلوچستان اینڈ KP دونوں افغانستان سے ہٹ ہوئے ہیں، لنک ہے، and وہاں سے جو لنک ہے with انڈیا، so you know یہ اب پورا ایک ریجنل ایشو بنتا جا رہا ہے، اور آپ نے you cannot solve one without solving the other۔ آپ انڈیا کے ساتھ سالو کریں گے تو انڈین ہینڈ ان افغانستان کم ہوگا، اگر انڈیا کے ساتھ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو یہ چلتا رہے گا۔ اگر انڈیا اس طریقے سے انٹرونشن کرتا رہے گا تو پھر آپ بھی شروع کر دیں گے انٹرونشن ان انڈیا، ویدر اٹس ان کشمیر اور ایلسویئر۔ یار ہم نے کیا، ٹھیک ہو گیا، ان کو ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے تیار کیا، اور اب وہ بڑے ہو گئے اور ہمارے گلے کی ہڈی بن گئی اور ہمیں ہی نقصان دے رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ بلوچ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، صرف ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ، اور یہی بنیاد ہے بلوچ نسل کشی کی کہ ان کو ختم کر دو اور ان کے وسائل پہ قبضہ کرو۔ کہ یہ بلوچ خواتین کو ہائر کرتے ہیں، بہت ہی افسوسناک بات، بہت افسوسناک بات کہ خواتین کو وہی کیسے ہائر کر لیتے ہیں آپ۔ کوئی شرم نہیں ہے کہ خواتین کا ان چیزوں میں انوالو کرنا؟ پڑھی لکھی خواتین، میں آپ کو بات بتاؤں، پڑھی لکھی خواتین، ان کو ہائر کیا ہوا۔ کبھی وہ چائنیز پہ حملے کرتے ہیں، کبھی کسی پہ لگے ہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ یہ بلوچ خواتین کو ہائر کرتے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک بات، بہت افسوسناک بات کہ خواتین کو وہی کیسے ہائر کر لیتے ہیں آپ۔ کوئی شرم نہیں ہے کہ خواتین کا ان چیزوں میں انوالو کرنا؟ پڑھی لکھی خواتین، میں آپ کو بات بتاؤں، پڑھی لکھی خواتین، ان کو ہائر کیا ہوا۔ اور یہ لڑکیاں جو ہیں، یہ میں کہتا ہوں ایون کہ اسلامسٹ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی، انہوں نے بھی خواتین کو ہائر نہیں کیا۔ یہ جس طرح بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز نے، یہ براس نے جس طرح کیا، یہ کیا ہے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا 2022، 23، 24 اور یہ 25، اگر آج ایک خاتون نے حملہ کیا ہے تو یاد رکھیے گا، if a woman has targeted today, so it means in 2022, 2023, 2024 and 2025 4 consecutive سالوں میں 4 خواتین کو لانچ کیا گیا ہے بائی دی جو BLA کا جو مجید بریگیڈ ہے اس کی طرف سے۔ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ this is something very big by the way، یہ کوئی مذاق چیز نہیں ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ یہ جو خواتین کا بیچ میں آنا، اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جو خواتین کی، آپ دیکھیں نا، اب کراچی یونیورسٹی میں کنفیوشس سینٹر پہ جب حملہ ہوا 2022 میں، تو چائنیز سٹاف، چائنیز سارے، تو بلوچ خواتین کا چائنیز سے کیا لینا دینا، کیا لینا دینا؟ اور یہ پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، کوئی ان پڑھ بھی نہیں ہے، جو یہ سمجھتی ہیں کہ جی ہمارے ریسورسز آ رہے ہیں۔ یہ جان بوجھ کے چائنا کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، چائنیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ٹو انٹرنیشنلائز دیئر کاز۔ The more they target the Chinese, the more they go global. So China تو بیچ میں آ گیا۔ اصل تو ان کی جو لڑائی ہے صحیح معنوں میں دیکھا جائے، وہ تو یہ ہے نا جی کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی ہے۔ تو یہ ایک بالکل نیا ٹرینڈ ہے پاکستان کے اندر۔ آج اس حوالے سے کافی زیادہ لوگ پریشان بھی ہیں، اور یہ کیونکہ یہ ایک بامبر ہے جس نے سیکیورٹی فورسز کے کانوائے کے اوپر حملہ کیا، اور اس کی وجہ سے کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنی ڈیڈ باڈیز ہیں، we still don't know۔ بٹ ایک اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ آج جو بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا، جو بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلکن گارڈز،
सिंधी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी, ये एक 3 दिन की मीटिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसकी वजह से इनको बोलते हैं ब्रास, इसको बोलते हैं ब्रास, और इन्होंने बेसिकली पार्टिसिपेट किया है। वो ये कह रहे हैं कि हम चाइना को एक कॉलोनियल पावर समझते हैं। और हमला हुआ है आज सोमवार को 3 मार्च को 2025, और ये हमला जो है ये कलात की FC विंग के कमांडर की गाड़ी पर हुआ है। मजीद ब्रिगेड के एक खुदकश जो हैं फदाई, उन्होंने किया है। नाजरीन, इस वक्त बलूचिस्तान की जंग आजादी में बड़ी तेजी आ रही है। दिन रात की बुनियाद के ऊपर जो है ये कोशिश की जा रही है कि जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं बलूचिस्तान में आजादी की जंग लड़ रही हैं, उन सबको मिलाकर एक बलोच कौमी फौज बनाई जाए, नेशनल आर्मी बनाई जाए। और जब ये नेशनल आर्मी बन जाती है तो इस वक्त सूरत ये है कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनके पास मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ किस्म के हथियार हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा अच्छे हैं, किसी के पास दरमियाने दर्जे के हथियार हैं। तो जब ये कौमी फौज बन जाएगी तो फिर ये सारा जो टेक्नोलॉजी है और ये जो वेपन है, एमुनिशन है, ये फिर एक मरकजी जगह पर इसका कंट्रोल होगा और उस वक्त जो है ये फिर नेशनल आर्मी जो है उसके बैनर के नीचे ये हमले तेज किए जाएंगे। और इसी तरह से जो सिविल सोसाइटी है वो भी आपके सामने है कि कल डॉक्टर मारंग बलोच का स्टेटमेंट आया था, वीडियो स्टेटमेंट। वो सर्दी में खड़ी थी और उनके साथ एक बुजुर्ग खड़े थे जिनका बेटा जो है वो तरावी पढ़ने गया है और वापसी पे उसको अगवा कर लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो वो कह रही थी कि हम तो अपना मजहबी रसूमात भी अदा नहीं कर सकते, तो उस घर में क्या रमजान की खुशी होगी, क्या वहां पे ईद मनाई जाएगी जिसके जवां साल बेटे को आप अगवा कर रहे हैं, जिनके बच्चों की मसख शुदा लाशें आप फेंक रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए पाकिस्तान की सरकार को, लेकिन शायद पाकिस्तान की सरकार ये सोचना नहीं चाहती। हमने जो पिछला इंटरव्यू किया है आरजू काजमी जी का, उसमें आप देख लें, नीचे वो इंटरव्यू मौजूद है, उसमें वो खुद कह रही हैं कि ये कुछ करना ही नहीं चाहते। यानी पाकिस्तान जो है वो बलोच से बात ही नहीं करना चाहता, सिर्फ इनको खत्म करना चाहते हैं वो। और यही बुनियाद है बलोच नस्ल कुशी की कि इनको खत्म कर दो और इनके वसाइल पे कब्जा करो। लेकिन याद रखो, ये बलोच कौम से तुम टकरा रहे